अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल वड़ाई साहब अगर सहाफी ना होते तो वॉशरूम साफ करने वाले होते, ये फिजा अली साहिबा ने कहा। अब इसके ऊपर सोहेल वड़ाई साहब का एक रद्द अमल भी आया है, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। बिलावल साहब से बरतानिया में बरतानवी मीडिया ने इमरान खान साहब के हवाले से क्वेश्चन किया, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। मुल्क की जो मईशत है और कल आने वाले बजट के हवाले से कुछ चीजें हैं। आज हुकूमत ने कुछ अदाद शुमार शेयर किए, उनके अंदर क्या कहानी सामने आ रही है वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले एक टीवी प्रोग्राम में फिजा अली साहिबा ने कहा कि जो सिंगर जवाद अहमद साहब हैं वो अगर सिंगर ना होते तो धोबी होते, और उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि सोहेल वड़ाई साहब अगर सहाफी ना होते तो क्या होते, तो फिजा अली साहिबा ने कहा कि ये वॉशरूम साफ करने वाले होते, यानी टॉयलेट वगैरह साफ करने वाले होते। क्योंकि अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में ये जो ख्वातीन के साथ इनका होता है उसमें ये वॉशरूम भी दिखाते हैं, डिफरेंट चीजें दिखाते हैं। तो उन्होंने फिजा अली साहिबा ने ये कहा, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब ने इसके ऊपर माइंड नहीं किया। मुझे नहीं पता कि जवाद अहमद साहब ने माइंड किया या नहीं किया, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब तो वहां पे भी मुस्कुराते रहे और वो उन्होंने उस चीज को काफी इंजॉय किया। अब उसके ऊपर यानी वो जो फिजा अली साहिबा ने कहा कि सोहेल वड़ाई साहब जो है वो वॉशरूम क्लीनर होते अगर वो सहाफी ना होते। अब उसके ऊपर सोहेल वड़ाई साहब ने एक रद्द-ए-अमल भी दिया है। अहमद वड़ाई साहब एक सहाफी हैं, उन्होंने ये क्लिप शेयर किया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोहेल वड़ाई सहाफी ना होते तो वॉशरूम साफ कर रहे होते, क्योंकि ये दौराने इंटरव्यू तमाम ख्वातीन के वॉशरूम में लाजमी जाते हैं। फिजा अली ने ये कहा। अब इसके ऊपर सोहेल वड़ाई साहब ने कोट ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि माई स्टेटस इज इवन बिलो देन टॉयलेट क्लीनर्स। उन्होंने कहा कि जी मेरा जो दर्जा है वो टॉयलेट साफ करने वालों से भी कमतर है। आई एम ए स्ट्रीट डर्ट एज मियां मोहम्मद बख्श कॉल्ड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा कि मैं तो एक जो है गली के एक जरे के बराबर हूं, मतलब कि जिस तरह मियां मोहम्मद बख्श ने अपने हवाले से गुफ्तगू की और आजिजी का मुजाहरा किया। और उन्होंने आगे लिखा हुआ गलियां दा रूड़ा कूड़ा, यानी वो जो गलियों का कूड़ा होता है मैं तो उसके बराबर हूं। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि क्लीनिंग टॉयलेट इन माय व्यू इज नॉट इंसल्ट। उन्होंने कहा कि ये जो टॉयलेट वगैरह साफ करना है ये कोई इंसल्ट नहीं है। एज क्लीनिंग डर्ट ऑफ अदर्स इज ए नोबल सर्विस, कि दूसरों की गंद को साफ करना जो है वो एक अच्छा काम है। मेरे ख्याल में बड़ा उन्होंने हम्बलनेस का मुजाहरा किया है और वड़ाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की और बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने इस चीज का बिल्कुल माइंड नहीं किया, प्रोग्राम के अंदर भी माइंड नहीं किया। इतने वो सीनियर सहाफी हैं और यहां पे भी उन्होंने उसको लाइट हार्टेड तौर पे लिया और कहा है कि जनाब दूसरों का गंद साफ करना इसमें कौन सी ऐसी बात है, हर जो शोबा होता है वो नोबल होता है। तो ये इस हद तक तो आपको वड़ाई साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा। मसला वहां पे होता है जहां पे सहाफी जो है ना हुक्मरानों का गंद साफ करना शुरू हो जाए, ताकतवरों का गंद साफ करना शुरू हो जाए, उनके जो है गीत गाना शुरू हो जाए, तो उस पे किसी को इतराज होना चाहिए। अगर फिजा अली साहिबा कोई ऐसी बात करती तो शायद उसके ऊपर सोहेल वड़ाई साहब इतराज करते कि भाई किसी भी सहाफी के लिए वो चीज नाकाबिले कबूल होती है कि जनाब मैं कोई हुक्मरानों का दरबारी तो नहीं हूं कि हुक्मरानों के कसीदे गाता रहूं और ताकतवरों के कसीदे गाता रहूं, तो उसके ऊपर तो किसी को इतराज हो सकता है। लेकिन यहां पे बड़ा ग्रेसफुली सोहेल वड़ाई साहब ने तनकीद को बर्दाश्त भी किया और उसको रिस्पॉन्ड भी किया। जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि उन्होंने जवाद अहमद साहब के हवाले से भी कहा था कि वो धोबी होते, उन्होंने इसके ऊपर क्या अब तक रिस्पांस किया है वो मुझे नहीं पता, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अगर कोई चीज सामने आती है तो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, बिलावल साहब बरतानिया गए हुए हैं और वहां पे स्काई न्यूज को गालबन उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनसे वहां पे न्यूज कास्टर ने या एंकर ने ये क्वेश्चन किया है कि 11 जून को इमरान खान साहब की जमानत का मुकदमा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आपका क्या मौकिफ है, आप क्या उसकी जो है चैलेंज करेंगे उसको। अब ये मुकदमा तो पाकिस्तान का लड़ने गए हुए हैं, अब दुनिया में जिधर भी जाते हैं इमरान खान साहब का जिक्र तो होता है। और स्काई न्यूज के नुमाइंदे ने भी उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि 11 जून को इमरान खान की जमानत हो जाएगी, अगर अदालतें इमरान खान को जमानत देना बेहतर समझे तो हम हुक्म का एहतराम करेंगे। क्योंकि आप ये बिलावल साहब ने कहा, आपको पता ही कि पाकिस्तान में अदालती अहकामात का एहतराम किया जाता है, जो भी अदालत हुक्म देती है उसको माना जाता है। अगर अदालत इमरान खान को जमानत पर रिहा करेगी तो हमें इससे कोई मसला नहीं होगा, बिलावल साहब ने ये फरमाया। तो ये एक अच्छी बात है जनाब, ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता चला। और उधर बिलावल साहब ने कहा कि एक लीगल सिस्टम है, अदालती सिस्टम है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। उन्होंने जिस तरीके से बात की और अदालती अहकामात का जितना एहतराम पाकिस्तान में होता है उसको उन्होंने वाजे तौर पे वहां पे उनके सामने बिल्कुल वाजे कर दिया। लेकिन एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है
کہ برطانیہ کا جو میڈیا ہے وہ امریکن میڈیا سے تھوڑا سا مختلف ہے، پاکستان کے زیادہ قریب بھی ہے اور حالات سے واقف بھی ہے، اور عمران خان صاحب کا وہاں پہ ذکر آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جن سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کیا وہاں پہ بھی کوئی عمران خان صاحب کا ذکر آتا ہے یا نہیں آتا. اچھا، انور مقصود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک سندھی ڈاکٹر سے ملا تو مجھے پتا تھا کہ یہ MBBS نہیں ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ سائیں MBBS کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بولا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. MBBS کا مطلب اس نے یہ بتایا. اور انور مقصود صاحب نے اور بھی مردوں کی آزادی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کی بھی آزادی کا احترام کرنا چاہیے، ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو بات کرنا چاہیں، جو لکھنا چاہیں، ان کو اس چیز کے اوپر آزادی ہونی چاہیے. پر اینی وے بلاول صاحب کی اس وقت حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور معیشت کے حوالے سے مختلف قسم کے دعوے آ رہے ہیں، مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. آج جو اکنامک سروے ہے اس کے اعداد و شمار بھی حکومت نے شیئر کر دی ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان کی خبر لگی ہوئی ہے، فینٹاسٹک سٹوری آن انفلیشن، یعنی مہنگائی کے اوپر ایک بڑی زبردست سٹوری ہے. اکنامک سروے شوز ایمبیشیس GDP گروتھ فار فائنینشیل ایئر 2025، اور اس میں کہا گیا کہ جی مہنگائی بڑی کم ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس میں جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس میں کپاس میں 30% کمی آئی کپاس کی پیداوار میں، گندم کی پیداوار میں 8.9%، گنے کی جو پیداوار ہے اس میں تقریباً 4%، اور مکئی کی پیداوار میں تقریباً 15%، اور رائس کی پیداوار میں تقریباً 1.4% کمی آئی. تمام آپ کی جو میجر فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں کمی دیکھنے کو آئی، اور اوور آل جو آپ کی اہم فصلیں ہیں ان میں 13% سے زیادہ کمی دیکھنے کو ملی. اگر یہ میرے پاس جو اکنامک سروے کے سارے اعداد و شمار ہیں، یہ پورا جو ہے چیزیں ہیں، اس میں اگر آپ GDP کی گروتھ دیکھیں تو پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ 2.68% جو ہے GDP یعنی جو شرح ترقی ہے وہ اتنی پروجیکٹ کی گئی ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کا آخری سال تھا اس وقت ہماری ترقی کی شرح کیا تھی؟ 6%. ان کو 6% پہ ترقی کی شرح ملی تھی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2.68% بھی ہم نے اچیو کر لیا تو یہ بڑی فینٹاسٹک سٹوری ہوگی. مہنگائی کی کمی کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. کیا آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ 60 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے مہنگائی؟ ہو سکتا ہے مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی ہو، لیکن اگر انڈے پچھلے مہینے 10 روپے تھے تو اس مہینے جو ہے وہ 5 روپے کے تو نہیں ہوگے. یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے مہینے اگر انڈوں کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ ہو رہا تھا، اس مہینے ہو سکتا ہے 8 آنے اضافہ ہوا ہو، لیکن مہنگائی میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے اضافے کی بڑھنے کی جو شرح ہے اس میں کمی ہے. اور اس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ جیسے مہنگائی کم ہو گئی ہے، 60 سال پہلے جتنی قیمتیں تھیں شاید ابھی اتنی قیمتیں آ گئی ہیں. ویسی قیمتیں نہیں ہیں، قیمتیں تو بہت زیادہ ہیں. آج ہی میری کسانوں کے جو رہنما ہے کسان اتحاد کے جو مرکزی چیئرمین ہیں خالد حسین باٹ صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ صرف کراچی کی جو مختلف منڈیاں ہیں وہاں سے ہمارا 1 لاکھ جانور واپس آیا. 1 لاکھ جانور واپس آیا جو لوگ نہیں بیچ سکے، کسان نہیں بیچ سکا کیونکہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے مختلف جو شہر ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 20 سے 30% جو ہے سیلز اس برس کم ہوئی ہیں یہ جانوروں کی عید کے موقع کے اوپر. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے. لیکن اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں، حکمرانوں کی باتوں کو دیکھیں تو آپ کو 2 پاکستان نظر آتے ہیں. ایک حکمران اشرافیہ کا پاکستان، یہاں پہ حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ چیئرمین سینٹ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ان کی تنخواہ میں تقریباً 600% اضافہ کر دیا گیا. تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھا کے 13 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. دوسری جانب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہ میں بھی 600% تقریباً اضافہ، تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھا کے 13 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. کیا جس ملک کی معیشت برے حالت میں ہو، جس ملک کے اندر رپورٹ یہ ہو، ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت 45% پاکستانی غربت کا شکار ہیں، یعنی آپ کے ملک کی آدھی آبادی غربت کا شکار ہو چکی ہے تقریباً، لیکن وہاں پہ حکمرانوں کی تنخواہوں میں ایسے اضافہ کیا جا رہا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں اگر اکانومی بہتر نہ ہوتی تو ایسے اضافہ کیسے کیا جا سکتا؟ تو یقیناً بہت زیادہ بہتر ہوگی. یا پھر اس وقت ہمیں 2 پاکستان نظر آ رہے ہیں. ایک حکمرانوں کا پاکستان جہاں پہ حکمرانوں کی مہارت میں اضافہ، پہلے آپ نے دیکھ لیا MNAs MPAs وزراء ان سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا حکمران اشرافیہ کے. پھر چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی،
اس بجٹ سے پہلے کہ جس بجٹ کے حوالے سے حکومت والے بار بار کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر ہم نے ریلیف دینا ہے عوام کو تو ہمیں IMF سے اجازت لینی پڑے گی. تو یہ اکانومی کی حالت ہے. پر اینی وے جناب ملک کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے کچھ جو مزید اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق جو آپ کی جو معیشت کی عبوری شرح نمو ہے وہ تقریباً 2.68% رہی اور جو ہدف ہے وہ 3.6% تھا. اسی طریقے سے جو پیداواری شعبہ ہے اس میں گروتھ صرف 1.3% رہی. ہدف جو ہے 4.4 تھا. زرعی شعبے میں گروتھ جو ہے وہ 0.56% رہی اور جو میجر فصلیں ہیں ان میں گروتھ میں کمی آئی اور وہ تقریباً 13% کمی دیکھنے کو ملی. اسی طرح جو آپ کی بڑی صنعتیں ہیں بڑی صنعتوں میں یا حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت نے فیوریبل اعداد و شمار پیش کیے ہوں یعنی ایسے اعداد و شمار پیش کیے ہوں جس میں حکومت اچھی نظر آئے. اب ہمیں نہیں پتا کہ حکومت نے ایسا کیا یا نہیں کیا لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ جناب جو بڑی صنعتیں ہیں ان کی گروتھ منفی میں رہی یعنی 1.53% منفی میں ان کی گروتھ رہی اور جو دیگر بڑی فصلیں ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طریقے سے جو آپ کی ریٹیل ٹریڈ ہے ہول سیل ہے اس میں بھی آپ ہدف کو اچیو نہیں کر سکے. اہم فصلوں میں بھی آپ ہدف کو اچیو نہیں کر سکے اور جو GDP کی گروتھ ہے وہ 2.68% رہی اور جب ناتجربہ کار تھے اس وقت جب ان کو اکانومی ملی اس وقت GDP کی گروتھ 6% کے قریب تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. کل بجٹ آ جائے گا. باقی جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے یہ تمام چیزیں میرے سامنے ہیں. لائف سٹاک کے حوالے سے فاسٹری کے حوالے سے بہت سارے اعداد و شمار ہیں اس کے اندر. لیکن کسان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں 2000 ارب سے زیادہ نقصان تو صرف گندم میں ہوا. آج بھی جو کسان کے نمائندہ ہیں مرکزی چیئرمین ہیں کسان اتحاد کے خالد حسین بٹ صاحب انہوں نے کہا کہ 2500 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے صرف گندم پہ اور اب گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی اور اگلے سال کوئی گندم اگائے گا ہی نہیں. مکئی میں بھی نقصان ہو رہا ہے کپاس میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کسانوں نے جو جانور بھیجے تھے ہر منڈی سے جانور واپس آ رہے ہیں. 1,00,000-1.5 جانور تو صرف کراچی اور سندھ سے واپس آیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب معیشت کس طرف جا رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو 2 پاکستان نظر آتے ہیں حکمرانوں کا پاکستان اور عام پاکستانیوں کا پاکستان. ان میں فرق کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.